माशाअल्लाह। करीब आ जाओ भी साथी। बहुत मुख्तसर बात होगी, फिर उसके बाद हम दुआ कर लेंगे, ठीक है। दुआ बहुत बड़ी चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अद्दुआउ मुखुल इबादा। दुआ जो है इबादतों का क्या है, मग़ज़ है। तो दुआ सारी इबादतों का खुलासा है। माशाअल्लाह कि आज भी हम दुआ कर लेंगे। ये दुआ अल्लाह को राज़ी करने के लिए है, कई के लिए है। इस मजलिस का मकसद दुआ है, बयान नहीं है। इस मजलिस का मकसद क्या है, दुआ है, बयान नहीं है। और कभी कभी इस तरह की दुआ कर लेना चाहिए, किसी साथी के लिए, किसी दोस्त के लिए और किसी बुज़ुर्ग के लिए मजलिस मुनक़िद करके उनके हक़ में दुआ करना ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि दुआ इबादतों का क्या है, मग़ज़ है। तो माशाअल्लाह आज की दुआ जो है हमारे करीमुल्लाह साथी के लिए है। बेचारे हमारे मस्जिदवार जमात के साथ ये करीमुल्लाह थे, अल्लाह ताला ने उनको हबीब नगर ले गया, ससुराल में। अल्लाह उनके लिए बरकत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरा करीमुल्लाह दे दिया जी। ये अल्लाह का निज़ाम है, कभी कोई आता है, कभी कोई जाता है, ठीक है। तो वो बच्चा इस वक्त में अभी पढ़ भी रहा है और उस दरमियान में उसको नौकरी भी लगी है। तो नौकरी लगने के बाद उसके दिल में अल्लाह की तरफ से ख़याल आया कि भाई मस्जिदवार जमात को मैं ज़ियाफ़त करूं। क्या करूं? मस्जिदवार जमात को क्या करूं? ज़ियाफ़त करूं। मेरे अजीज़ों, जब किसी को कोई नौकरी लगती है ना, दिल में अजीब ख़याल आते। कुछ लोग अपने फ्रेंड्स को ले जाके होटलों में ले आके, एग्ज़िबिशन में ले आके, सिनेमा दिखा के, बीर के बाटल खोल के पार्टी देते रहते कि भाई ये मेरी बर्थडे पार्टी है, ये मेरी नौकरी की पार्टी है, ये मेरी पहली सैलरी है। पता नहीं दुनियादार कहाँ कहाँ खर्च कर दे। मस्जिदवार जमात की बरकत से उस बच्चे के दिल में ये ख़याल आया कि भाई ये मस्जिदवार जमात के साथियों को मेरी पहली सैलरी से क्या करना चाहिए कि दावत करना चाहिए। तो भाई हमारा भी तो कुछ हक़ होता है ना भाई अल्लाह ने उसे काम पे लगाया है, आगे चल के अल्लाह ताला उसे और भी अच्छी नौकरी अता फ़रमाए। अल्लाह उसकी नौकरी उसे अमानतदारी के साथ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जी। मेन बात क्या होती है, आदमी जिस नौकरी में लगता ना, उस नौकरी में जब अमानतदारी नहीं करेगा तो फिर उसकी कमाई में बरकत नहीं होती। उसकी कमाई में क्या नहीं होती? बरकत नहीं होती। जो आदमी जो उसकी ड्यूटी रहती है, चाहे वो ड्यूटी देने वाला काफिर भी क्यों ना हो, लेकिन जब उसका मुलाजिम बन गया तो अमानतदारी के साथ काम करना, काम करने में जी नहीं चुराना। क्या नहीं चुराना? जी नहीं चुराना। मैनेजर के सामने एक तरीके से काम किया, मैनेजर नईस वक्त में एक तरीके से काम किया, तो वो तो जी चुराना हो गया। तो पहले ये दुआ करना कि जो भी नौकरी अल्लाह ने उनको दिया है तो उसको अमानतदारी के साथ पूरा करने की क्या दे? तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये सबसे बड़ी दुआ है उसके लिए। अगर अमानतदारी के साथ काम करेगा तो फिर उसके दरमे में कुदरती तौर पर अल्लाह बरकत देंगे। उसके दरमे में अल्लाह ताला क्या करेंगे बोलो जी? हलाल में बरकत है। हलाल में क्या है बोलो? बरकत है। और हराम में बरकत नहीं है। हराम में बरकत नहीं है। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, तो हम बच्चे के लिए दुआ ये करेंगे कि अल्लाह ताला कि इसको अमानतदारी के साथ वो अपनी नौकरी पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो उसका काम है
اور اس کے مالکوں کے منشے کو پہچان کر کام کرنے کی توفیق دے۔ اور پھر دوسری دعا کیا ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس کمائی میں برکت عطا فرمائے اور اس کی کمائی نیک جگہ پر لگے۔ کس میں لگے؟ نیک جگہ پر، ورنہ فضول خرچی میں بہت اڑا دیتے۔ بہت سارے بچے پڑھائی کے زمانے میں اگر کوئی نوکری لگ گئی تو اس پیسے کو کیا سمجھتے کہ یہ ماں باپ کا حق نہیں ہے، اب اس کے ذریعے سے میں کیا کروں گا، نئے نئے موبائل لوں گا، نئے نئے سگریٹ لوں گا اور نئی نئی دکانوں میں پھروں گا، نئے نئے ہوٹلوں میں جا کے کھاؤں گا، اپنے فرینڈس کے ساتھ عیش کروں گا۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ ہمارے بیدم چلے کے امیر صاحب حاجی عبدالغنی صاحب، ان کے بیٹے شفیع کو جب پہلے نوکری لگی تو انہوں نے پہلا درمہ دیوبند مدرسے کے لیے، میں اور انہوں دونوں مل کر سفر کرے تھے دیوبند کے مدرسے میں جمع کرائے تھے۔ بہت سارے لوگ ہم سے بولتے رہتے کہ مفتی صاحب یہ میرا پہلا درمہ ہے، رکھو۔ کیا بھائی؟ کہ میں جب نوکری آنے کے لیے ارادہ کیا تھا نوکری آنے سے پہلے کہ میں آپ کے مدرسے کے لیے دوں گا، اور کچھ خاص تعلق والے رہتے، ہم خود ان سے بولتے رہتے کہ حضرت میرے لیے دعا کرو نوکری آ جائے۔ تو اچھا بھائی تو یہ نیت کر لے کہ جب نوکری آ جائے گی تو پہلا درمہ مدرسے کے لیے دینا۔ تو اس طرح بھی ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اور اپنے پہلے درمے کو اور اپنی کمائی کے حصے کو کہ دینی مدرسوں کے لیے، دینی اداروں کے لیے، دینی کاموں کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی کتنی اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے کچھ ساتھی ہیں ماشاءاللہ، دعا قبول ہونے پر خوش بھی ہوتے اور پھر بعد میں بھی وہ اداروں کا خیال رکھتے۔ ہاں، جیسے قطر میں ہمارے اقبال بھائی ہیں ماشاءاللہ اور کڑپا والے، اور انہوں بھی ماشاءاللہ بہت رعایت کرتے ہیں دینی کاموں کی۔ اور ہمارا کرنول کا بچہ ہمارے ساتھ وقت لگایا بیچارہ، اللہ نے اس کے لیے دعا قبول فرما لی، اس وقت میں امریکہ میں ہے، عبدالرزاق۔ اللہ کے فضل سے وہ بھی جو ہے مدرسے کی کافی جو ہے رعایت رکھتا ہے اور دوسرے دینی کاموں میں بھی بہت خرچ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اپنی نیک کمائیاں اور اپنی حلال کمائیاں دینی کاموں کے لیے خرچ کرنا، اس جذبے کے ساتھ کمانا کہ اللہ تعالی ہمارے لیے توفیق اور موقع عنایت فرمائے، تب جا کے برکت ہوگی۔ تو میرے عزیزو، کہ جو اللہ نے اس کو جو روزی کا انتظام، نوکری کا انتظام کیا، وہ پیسہ صحیح جگہ لگنے کی، اللہ اس میں برکت دینے کی بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی کہ یہ جو دعوت ہے اللہ کی رضا کے لیے ہے، یہ کسی کے مرنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے مرنے کے نام پر دعوت کرتے کہ بھئی یہ میرے ابا کے نام کی ہے، میرے دادا کے نام کی ہے، یہ میرے پھپھا کے نام کی ہے، جی ہاں۔ اور بعض لوگ شادی میں کرتے ہیں، بھئی یہ میری ولیمے کی دعوت ہے۔ بعض لوگ کوئی بچہ پیدا ہوا تو کرتے ہیں، اور بعض لوگ کیا کرتے، کسی اور اوکیشن سے، کسی اور موقع سے دعوت کرتے رہتے۔ لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے دعوت کرنا، دین کے پھیلانے کے لیے دعوت کرنا، دین کو بڑھانے کے لیے دعوت کرنا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے خاندان والوں کو جمع کر کے دعوت کرتے تھے۔ حدیثوں میں ہے نا، کتابوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس میں بولو کہ اپنے پورے خاندان کو جمع کر کے کیا کرتے تھے؟ دعوت کرتے تھے، اور اس دعوت میں اپنے پورے خاندان کو بلاتے تھے۔ اس کے اندر اس دعوت میں پکاتے تھے تھوڑا اور کھانے والے زیادہ ہوتے تھے۔ لوگ یہ دیکھ کر تعجب کرتے تھے کہ بھئی یہ تو آدھی شان ہے، آدھی ران ہے اور آدھا بکرا ہے، اور اس کو 40-50 آدمیوں نے کھا لیا، یہ برکت کہاں سے آئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ دین کی برکت ہے۔ تو میرے عزیزو، دعوتوں میں ایسی بھی دعوت ہونا چاہیے کہ جو صرف کس کے لیے ہو؟ بولو، اللہ کے رضا کے لیے ہو۔ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے رضا کے لیے۔ اس طرح کی دعوتوں میں یہ ایک دعوت میرے عزیزو جماعت کی دعوت بھی ہے۔ اس طرح کی دعوتوں میں ایک دعوت کیا ہے؟ بولو، کہو تو شادی ہمیں بولے جب ہوتی ہے جی، 40واں ہمیں بولے جب ہوتا، 10واں ہمیں بولے جب ہوتا، لیکن جماعت ہمیں بولے جب آتی کیا بھائی؟ جماعت ہمیں بولے جب آتی ہے جب وہ ہماری مسجد میں آتی ہے، وہ اللہ کے گھر کی مہمان ہے، مسجد کی کیا ہے؟ بولو، مہمان ہے۔ تو اس کو ہم اللہ کی رضا کے لیے کھلانا۔ کس کے لیے کھلانا؟ اللہ کی رضا کے لیے کھانا۔ اور اسی طریقے سے کہ اب جیسے یہ نوکری کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے کبھی کبھی خوشی میں اگر کسی تاجر کو تجارت میں نفع ہوا
तो उसने सोच लिया कि चलो मैं आज अच्छा खाना खिलाऊंगा। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिले में ये बात मशहूर है ना उनकी दावत कि मदीना मुनव्वरा में एक कंजूस आदमी था और वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु या किसी और साहबी हैं, उनका नाम मुझे अब्दुल्ला इब्न अब्बास से याद है, तो कि उनके घर में क्या बोले कि उनको बदनाम करने के लिए उनके घर में दावत है। पूरे मदीना के बड़े बड़े अशरफ लोगों को, बड़े बड़े ज़िम्मेदारों को ये कहता हुआ गांव में फिर गया कि क्या है बोलो कि आज अब्दुल्ला इब्न अब्बास के घर में क्या है, दावत है। शाम हो गई तो शाम को सब लोग आ गए, शाम को क्या हो गए, सब लोग आ गए। अब आने से पता चला भाई क्यों आए, कैसे आए, भाई अब आए तो आने वालों के मेहमान को खाना भी खिलाना चाहिए। तो जब उन्हें पता लगा कि भाई किसी ने मेरे बारे में मुझे बदनाम करने के लिए ऐसा किया है, हमारे जैसे होते तो कहते अरे भाई कहाँ की दावत है, कौन बोली मैं दावत हूँ, ऐसे बोलते। कहाँ की दावत है भाई, कौन बोली दावत हूँ, ऐसा बोलते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोले कि अच्छा हाँ हाँ बैठो बैठो तशरीफ़ रखो, ऐसा बैठे खजूर के टोकरे, फल फ्रूट के टोकरे लाए और खाने पकाने वालों को ऐलान कर दिया कि भाई मेहमान आए हुए हैं और ये फ्रूट ख़त्म होने तक जल्दी कोई खाना पका देना चाहिए। अब ये फ्रूट खाते रहे तक बातचीत करते रहे और इधर खाना पक गया, तो सब लोगों को दावत की। दावत करने के बाद अपने ख़जानची से कहा कि भाई हमारे ख़जाने में कुछ और गुंजाइश है, कुछ और क्या है, गुंजाइश है, क्या हाँ गुंजाइश है, हमारे ख़जाने में और क्या है, गुंजाइश है। अच्छा, तो फिर आके मजमे में ऐलान कर दिया जो लोग आज दावत खाने के लिए आए हैं रोज़ाना दावत खाने के लिए आया करें। क्या ऐलान कर दिया, रोज़ाना क्या करने के लिए आया करें, दावत खाने के लिए आया करें। हालांकि उन्होंने दावत नहीं बोले, दूसरे आदमी उनको बदनाम करने के लिए क्या करें, दावत बोले। अब उन्होंने उस दिन दावत खले सुना को, फिर रोज़ाना को क्या बोले, दावत खा के जाओ। अब वो जो बदनाम करना वाले को जो दावत करके आया पूरे गाँव फिर के, वो कितना जलील हो गया होगा और शैतान कितना जलील हो गया होगा, शैतान कितना जलील हो गया होगा। थोड़ा आवाज़ आहिस्ता करो, थोड़ा आहिस्ता कर लो, आवाज़ थोड़ा बढ़ गई इसलिए। तो क्या बोल रहा था मैं भाई कि जिस वक्त में जब उन्होंने दावत करे तो वो शैतान को कितनी ज़िल्लत हुई होगी और वो जो लोग थे ना जो आए थे उनको कितनी बड़ी ज़िल्लत हुई होगी, उनको कितनी बड़ी ज़िल्लत हुई होगी। जी मेरे अजीज़ों के किताबों में लिखा है कि उन्होंने उस दावत को 1 साल तक चलाए। कितने दिन तक बोलो, 1 साल तक लोग आते रहे और खाकर जाते रहे। जी मेरे अजीज़ों, हमारी दावतें ऐसी होनी चाहिए कि शैतान क्या हो जाए बोलो, जलील हो जाए। हर आदमी के दिल में ये जज्बा होना चाहिए अगर किसी को खिलाए तो ऐसी चीज़ खिलाएं जो उनके लिए पसंद हो। बाज़ जगह पर हम लोग जाते, लोग हमसे पूछते हैं जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है वो चीज़ बोलो, हम खिलाएंगे। कभी हम जमात में होते हैं तो जमात में भी कुछ लोग आकर पूछते हैं क्या पसंद है अमीर साहब आपको, आप क्या खाना चाहते हैं वो बोलिए। इस तरह से पसंद पूछ कर जो है दावत करते। मेरे अजीज़ों, दावतें मरने के नाम पर तो होती रहती हैं, वो सही है या गलत है वो हमारा मौजू और मकसद नहीं है इस वक्त में। लेकिन दावतें ऐसी भी होनी चाहिए जो सिर्फ़ किसके लिए हो, अल्लाह के रज़ा के लिए हो। तो मेरे अजीज़ों, ये जो आज की दावत है माशाअल्लाह ये अल्लाह की रज़ा के लिए है और इस बच्चे ने अपने इस खुशी के मौके पर मस्जिदवार जमात के साथियों को अपने जो है अपनी खुशी में शामिल करने के लिए उसने हमारी दावत की है। उसके लिए हमें 2 दुआ करना है। पहली दुआ कौन सी बोलो, अल्लाह उसे अमानतदारी के साथ नौकरी करने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरी दुआ क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका जो पैसा है सही जगह पर लगकर अल्लाह उसके अंदर बरकत अता फरमाए। ये दोनों दुआएं जो है आज की दावत में हम उनके लिए देना है, तो देंगे भी सभी इंशाअल्लाह। और वैसे भी हम लोगों को चाहिए कि भी इस तरह की दावत तलाश करके देना चाहिए। हदीस में है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर कोई किसी आदमी को अल्लाह के लिए खाना खिलाएगा अल्लाह जन्नत के दस्तरखान से उसे खिलाएगा। किससे खिलाएगा बोलो, जन्नत के दस्तरखान से अल्लाह उसे खिलाएगा।
کھلانے والے مال کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم جو کھلا دیں گے اللہ اس کا 10 گنا اللہ دنیا میں دے گا، اللہ اس کا 10 گنا کیا دے گا؟ اللہ دنیا میں دے گا۔ بعض لوگ بہت چھوٹا دل کرتے ہیں، کسی کو کھلانا بولے تو ہمارا ہو جائے گا۔ جو لوگ ایسا سوچتے رہتے ان کا ویسا ہو جاتا رہتا، انہوں کھلے نہیں تو بھی ہو جاتا رہتا۔ جو لوگ کھلاتے رہتے اللہ ان کو برکت دیتے رہتے، اللہ ان کو برکت دیتے رہتے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس سے اللہ میرے سے بہت راضی ہو جائے، اسلام کا کوئی ایسا عمل مجھے بتا دیجئے کہ وہ میرے لیے آسان بھی ہو، اللہ میرے سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے اور میں سیدھا جنت میں چلے جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلایا کرو۔ کیا فرمایا بولو؟ کھانا کھلایا کرو۔ میرے عزیزو، کھانا کھلانا اپنے دوستوں کے لیے، اور ایک حدیث میں ہے کہ نیک لوگوں کو کھلایا کرو۔ کس سے کھلایا کرو؟ نیک لوگوں کو کھلایا کرو۔ غریب کو کھلانا، لاچار کو کھلانا، مجبور کو کھلانا، جی، اور اسی طریقے سے اور اپنے ساتھیوں کو جو ہے کھانا کھلاتے رہنا، اور جو ہے آنے والی جماعتوں کو بھی کھلانا، علماء اکرام کو بھی کھلاتے رہنا، عالموں کو، حافظوں کو، اماموں کو۔ ہم نے دوسرے علاقوں میں دیکھا ہے جیسے کہ یو پی وغیرہ کے اندر کہ بعض لوگ بعض جگہوں پر امام صاحب کے لیے پورے سال دعوت رہتی ہے، آج اس کے گھر میں، آج اس کے گھر میں، ایک سے ایک رقم کا پن کو آتا رہتا۔ جو ادھر کے علاقوں میں گئے انہوں لوگ دیکھتے رہتے، ایک سے ایک طریقے سے پن کو آتا رہتا، جی۔ لیکن ہمارے علاقے ایسے ہیں، ہمیں ابھی امپروو ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارے علاقوں میں ترقی عطا فرمائے۔ ہاں، امام کو کھانا کھلانا کا تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ واہ با، اتنی بڑی ذمہ داری کون لیتے بھائی؟ پہاڑ سر پر رکھے سر کا ہو جاتا، پہاڑ سر پر رکھے سر کا ہو جاتا، جی۔ کیا کہ ایک 3000 دیتے ہیں اس میں کھا لیتے ہیں نا، اس نوکری کر لیتے رہنا، اتنا ہی ہم سمجھتے رہتے۔ نہیں میرے عزیزو، عالموں کی دعوت کرتے رہنا وقتاً فوقتاً، اور جو ہے اماموں کی دعوت کرتے رہنا، مؤذنین کی دعوت کرتے رہنا، اور ان سے دعا لیتے رہنا۔ ان سے کیا کرتے رہنا؟ دعا لیتے رہنا۔ پوری دنیا کے بزرگوں سے دعا لیتے رہتے، اور اپنے امام صاحب کو کبھی بھی نہیں بولتے آپ ہمارے لیے دعا کرو۔ ہماری نماز ان کی طرف سے جاتی ہے نا بھائی اوپر کو، ہماری نماز کس کی طرف سے جاتی ہے بولو؟ ہمارے امام صاحب کی طرف سے اوپر جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے امام کو قبول کرے گا تو سارے مقتدیوں قبول ہوتے ہیں۔ تو ہماری جو قبولیت ہے ہمارے امام کے ذریعے سے اوپر جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، علماء کو، طلباء کو، مدرسے میں پڑھنے والے حفاظ کو، اور اسی طریقے سے امام کو، مؤذن کو، مسجد اور جماعت کے ساتھیوں کو، نیک لوگوں کو اور جماعتوں کو کھانا کھلانے کی کوشش کرنا۔ اور حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیرا کھانا متقی کے علاوہ نہ کھائے، تیرا کھانا متقی کے علاوہ نہ کھائے، یعنی کہ نیک آدمی کھائے۔ فضائل صدقات میں ہزاروں حدیثیں ہیں کھانا کھلانے کے تعلق سے۔ جو فضائل صدقات پڑھتے نا ان لوگوں کو یہ چیز بالکل پتہ ہوگی۔ تو ماشاءاللہ کہ وہ بچہ مسجد وار جماعت میں جڑنے کی وجہ سے، حالانکہ ابھی گھر بدل کے دوسرے محلے سے اس محلے میں آیا ہے بچہ، اور اس کے دماغ میں کم سے کم اتنا تو آیا ہے کہ میری نوکری لگی ہے تو میں مسجد وار جماعت کو کھلانا چاہیے۔ میرے عزیزو، یہ بھی مسجد وار جماعت کا کمال ہے۔ اگر مسجد وار جماعت میں نہ لگتا تو پھر وہ اپنی نوکری کے پیسے کو کیا کرتا؟ اپنے فرینڈس میں لے آ کے بیر پارٹی دیتا۔ عام طور پر بچے ایسے ہی کرتے، پتہ نہیں کون سے ہوٹل میں اڑاتا اور کدھر چلے جاتے۔ میرے عزیزو، اس لیے اپنے نوجوان بچوں کو مسجد وار جماعت سے جوڑنا، مسجد وار جماعت سے اچھا ذہن پیدا ہوتا، دین میں آنے کا جذبہ پیدا ہوتا، اور کم سے کم مسجد میں کے ماحول میں اور جڑنے کے جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ماشاءاللہ کہ ہم جو ہے دعوت کے لیے بھی آئے ہیں، ہم بلائے بھی گئے ہیں ماشاءاللہ، تو ہم اس کے لیے دعا کرنا ہمارا حق ہے۔ تو دعا کریں گے انشاءاللہ اس کے لیے، اچھی بات بھی دعا کر لو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ، ہمارا پیسہ صحیح جگہ پر لگنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارا پیسہ صحیح جگہ پر تیری رضا کے لیے لگنے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ ہمارا پیسہ پتہ نہیں کتنا اسپتالوں میں جا رہا ہے اور کتنا غلط جگہوں پہ جا رہا ہے، اور صرف اس لیے جا رہا ہے کہ ان کا نام ہونا یا شان ہونا، اس میں ہم اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں۔ اللہ ایسا برباد ہونے سے حفاظت فرما، ہمارا پیسہ نیک جگہ پر، ہماری کمائی نیک جگہ پر اور تیرے رضا والے کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو مسجد وار جماعت کا ساتھی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسجد وار جماعتوں کو مضبوط فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جتنی مسجد وار جماعتیں ہیں اے اللہ ان جماعتوں کو مستحکم فرما، مضبوط فرما۔ اے اللہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کام کرنے والوں کی تو مدد فرما۔ اے اللہ آج جس بچے نے دعوت کی ہے اللہ اس کی دعوت کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی زندگی میں جھانک کر اور ہم بھی تیری رضا کے لیے دعوتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خصوصاً اس بچے کے لیے امانت داری کے ساتھ نوکری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو نوکری پر اس کا جو درما آتا ہے اے اللہ امانت داری کے ساتھ تیرے رضا والے کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کے اندر برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ خصوصاً آج کی دعوت میں اے اللہ جنہوں نے پکایا ہے، خدمت کی ہے، اے اللہ سامان لانے میں مدد کی ہے، اللہ یہ سب تیری رضا کے لیے ہے۔ اے اللہ پوری دنیا میں جو لوگ خدمتوں کے لیے خدمت لیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اللہ تیری رضا کی امیدوار ہوتے ہیں، اللہ ان سب کی خدمتوں کو قبول اور منظور فرما۔ اللہ بہت سے گھروں میں عورتیں پکاتی ہیں، عورتیں کاٹتی ہیں، اللہ عورتیں چڑھاتی ہیں، اللہ عورتیں پکا کر ڈبہ میں ڈال کر خدمت کرتی ہیں، اللہ ان سب کے لیے قبولیت تامہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ بھائی، چلو باہر دسترخوان تیار ہے، چلو بھائی ساتھ